حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسمان پر اٹھائے جانے کے تقریباً 650 سال بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سرزمین پہ حضرت آمنہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ یہ جو 650 سال کا زمانہ ہے اسے کہتے ہیں فترت وحی کا زمانہ۔ فترت وحی کا معنی یہ ہے اس دوران کرۂ ارض پہ کوئی نبی موجود نہیں تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے لیکن وہ زمین پہ نہیں تھے بلکہ آسمان پہ تھے۔ اللہ رب العزت نے زندہ ان کو آسمان پہ اٹھایا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے نازل ہوں گے۔ جو شخص اس عقیدے کو نہیں مانتا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں کا اجماعی اور اتفاقی عقیدہ ہے۔ یہ فترت وحی کا جو زمانہ تھا اس دوران میں لوگ مکلف تھے عقائد کے۔ جس دور میں وحی نہ ہو بندہ عقائد کا مکلف تب بھی ہوتا ہے۔ 2 بنیادی عقیدے ہیں جو ہر آدمی کے ذمے ہوتے ہیں، وحی ہو یا وحی نہ ہو۔ نمبر 1 اللہ کی توحید، اور نمبر 2 قیامت۔ توحید کا ماننا تو ضروری ہے، اس کا تعلق انسان کی عقل سے ہے۔ اللہ کسی کو عقل عطا فرمائے اور اس پر پیغمبر کی دعوت نہ پہنچے تب بھی اللہ پر ایمان لانا فرض ہے، اور اگر کسی شخص کے اندر عقل نہ ہو اس پر پیغمبر کی دعوت آ بھی جائے تب بھی ایمان لانا فرض نہیں ہے۔ تو توحید کا تعلق عقل سے ہے، نقل سے نہیں ہے۔ نقل کا معنی ہوتا ہے قرآن کریم اور حدیث پاک۔ اس سے یہ بات بڑی اچھی طرح سمجھ آ گئی کہ عقیدہ توحید میں بنیاد عقل ہے۔ عقل ہو تو ایمان لانا فرض ہے، عقل نہ ہو تو ایمان لانا فرض نہیں ہے۔ دوسرا عقیدہ قیامت، یعنی ہم سب نے اٹھنا ہے، حساب دینا ہے، اللہ کے جواب دے ہر بندے نے ہونا ہے۔ تو یہ درمیان کا زمانہ فترت وحی کا زمانہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکہ مکرمہ حضرت آمنہ کے ہاں طلوع فجر کے وقت پیر کے دن ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی ہے۔ وقت طلوع فجر کا تھا اور دن پیر کا تھا اور مہینہ ربیع الاول کا تھا۔ یہ 3 چیزیں اگر سمجھ آئیں تو پھر میلاد کے موقع پر جو عید میلاد النبی 12 ربیع الاول ہی کو منانے پر اصرار کیا جاتا ہے اس کی بات سمجھنی بہت آسان ہے، اس کی حقیقت سمجھنی بہت آسان ہے۔ اب دیکھو لوگ اس پہ تو زور دیتے ہیں کہ چونکہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول میں پیدا ہوئے اور 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے لہذا 12 کو حضور کا میلاد منانا چاہیے، حضور کی آمد پہ خوشی منانی چاہیے۔ لیکن یہ بھی تو سوچیں کہ جب آپ پیدا ہوئے تو پیر کا دن ہے، تو پھر آپ پیر کے دن کو خوشی کیوں نہیں مناتے؟ جب آپ پیدا ہوئے تو طلوع فجر کا وقت ہے، صبح کے وقت خوشی کیوں نہیں مناتے؟ آپ پیدا ہو رہے ہیں صبح کو اور آپ خوشی منا رہے ہیں ظہر کو۔ آپ کی پیدائش ہو رہی ہے پیر کو، آپ خوشی منا رہے ہیں منگل کو۔ تو آپ نے وقت کا خیال بھی نہیں کیا، دن کا خیال بھی نہیں کیا، اور ایک مہینے پر آپ کو زور ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں ضرور خوشی منانی ہے۔ تو اگر یہ مولود منانا ہی ہے بہت ضروری ہے تو پھر طلوع فجر کے وقت کا بھی خیال کیا جائے اور پیر کے دن کا بھی خیال کر لیا جائے اور ربیع الاول کے مہینے کا بھی خیال کر لیا جائے۔ تو 2 چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، ایک کے اوپر زور لگایا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت آمنہ کے ہاں پیدا ہوئے، آپ کے والد حضرت عبداللہ بن عبد المطلب دنیا میں نہیں تھے، تو آپ پیدا ہوئے تب بھی یتیم تھے۔ حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کا انتقال ہوا۔ حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، ان میں سب سے چھوٹے حضرت عبداللہ تھے، اور آپ کا انتقال 18 سال کی عمر میں ہوا ہے۔ زیادہ عمر نہیں تھی، 18 سال کی عمر میں شادی ہوئی اور اپنے بیٹے کی پیدائش سے پہلے آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت عبداللہ کے ہاں جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی
تو آپ کے جتنے چچا تھے خوش ہوئے، اس میں ابو لہب بھی بہت خوش ہوئے کہ ہمارے یہاں بھتیجا ہے، ہمارے چھوٹے بھائی عبداللہ کے گھر میں پیدا ہوا ہے، اب اس کا باپ موجود نہیں ہے تو باپ کی جگہ پہ ہم ہیں۔ ایسے موقع پر چچا کو خوشی ہوتی ہے۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پہ بہت خوش ہوئے، اور ابو لہب کو ان کی ایک باندی تھی جس نے آ کر بتایا کہ آپ کے ہاں بھتیجا پیدا ہوا ہے، آپ کے بھائی عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ تو اتنے خوش ہوئے ابو لہب، یہ خوشخبری سنتے ہی اپنی انگلی سے ایسے اشارہ کیا، اور ابو لہب نے کہا اپنی باندی سویبہ کو کہ تم آزاد ہو۔ عام طور پہ ہمارے لفظ نقل کیا جاتا ہے صوبیہ، اس باندی کا نام صوبیہ نہیں تھا، باندی کا نام تھا سویبہ۔ صحیح بخاری میں بھی سویبہ کے لفظ ہے، سویبہ مشہور صوبیہ ہے، تو باندی کا نام سویبہ تھا۔ تو ان انگلی کے اشارے سے ایسے کہا تو آزاد ہے، سویبہ باندی آزاد ہو گئی۔ بعض لوگ اس سے ایک روایت بیان کر کے میلاد النبی منانے پر اور وہاں دیگیں چڑھانے پر، لنگر کھلانے پر دلیل پیش کرتے ہیں، اور دلیل میں صحیح بخاری کی روایت پیش کی جاتی ہے، فلما مات ابو لہب، ابو لہب فوت ہو گئے، وَأُرِيَهُ بَعْضُ أَهْلِهِ، تو ان کے رشتہ داروں میں سے بعض نے ابو لہب کو خواب کے اندر دیکھا، بشر حیبۃ، بڑی مکروہ اور گندی حالت میں، یعنی ناپسندیدہ حالت میں دیکھا کہ تکلیف کے اندر ہے۔ تو جس نے خواب میں دیکھا ابو لہب کا رشتہ دار تھا، اس نے پھر ابو لہب سے پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا ہوا، تو نے کیا دیکھا ہے، موت کے بعد تیرے ساتھ معاملات کیا ہوئے، ابو لہب سے پوچھا۔ تو ابو لہب نے کہا میں نے اور تو کچھ نہیں دیکھا، یعنی جو کچھ میں نے دیکھا۔ پوچھا کہ ماذا لقیتا، تجھے کن حالات کا سامنا پڑا؟ اس نے کہا لم القا بعدکم، میں نے تمہارے جانے تم سے الگ ہونے کے بعد کوئی اچھی حالت نہیں دیکھی، ہاں البتہ ایک بات میں نے دیکھی کہ یہ جو میری باندی ہے جس کو میں نے آزاد کیا تھا، الا انی سقیت فی ہذہ بعتاقتی سویبہ، میں نے جب اپنے بھتیجے کی خبر سنی اور سویبہ باندی کی زبان سے سنی تو میں نے اس کو انگلی کے اشارے سے آزاد کیا، تو مجھے اتنا تھوڑا سا پانی ملا پینے کے لیے، تو باندی کو آزاد کرنے کی وجہ سے مجھے تھوڑا سا پانی ملا۔ بعض روایات ثابت ہوتا ہے کہ انگلی اور انگوٹھے کے درمیان جو جگہ ہے یہاں سے کچھ پانی انہوں نے پیا۔ تو کہتے ہیں دیکھیں اس نے باندی کو آزاد کیا جس انگلی کے اشارے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں، تو ابو لہب کو جہنم کے عذاب میں پانی ملا ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ حضور کی ولادت پہ خوشی منانے پر انسان کو بہت کچھ ملتا ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ خواب دیکھنے والا مسلمان نہیں، کافر ہے، اور جو مرا ہے وہ بھی کافر ہے۔ اب اگر کافر کو کافر خواب میں دیکھے تو یہ خواب کون سی دلیل اور حجت بنتی ہے؟ پھر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر خواب کو بطور دلیل پیش نہیں کیا، بلکہ سویبہ باندی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں کے طور پر پیش کیا ہے کہ سویبہ باندی نے حضور کو دودھ پلایا تھا، اور ساتھ ایک خواب بھی پیش کر دیا ہے۔ تو حضرت امام بخاری نے اس خواب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے جشن پر بطور دلیل کے پیش نہیں کیا۔ اس دھوکے کے اندر کبھی نہیں آنا۔ اس پر ایک سوال ذہن میں رکھ لیں، آپ کو پتہ ہے میری عادت ہے جو گفتگو کے دوران سوالوں میں اس کو صاف کرتا ہوں۔ وہ سوال کیا ہے کہ یہ جو بات کی جاتی ہے ابو لہب کو اپنی باندی سویبہ آزاد کرنے کی وجہ سے جہنم میں پانی ملا ہے اور پانی پیا ہے، اس پر سوال اگر اس دلیل کو مان لیا جائے تو اس پر ایک سوال ہوگا، وہ کیا؟ قرآن کریم میں ہے کہ کافر دنیا میں جتنے بھی نیک عمل کرتا ہے فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اس کی قیامت کے دن کوئی حقیقت نہیں۔ کافر دنیا میں صدقہ دے، زکوٰۃ دے، نماز پڑھے، حج کرے، ان نیک اعمال پر اس کو کچھ بھی اجر نہیں ملے گا، جنت میں کچھ بھی اس کو نہیں ملے گا اس کے بدلے میں۔ کیوں؟
اس لیے کہ کفر کے ہوتے ہوئے نیک اعمال اللہ کے قبول نہیں ہوتے۔ کسی بھی نیک عمل کے قبول ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے فمن اراد الآخرۃ وسعی لها سعیها وهو مؤمن، آدمی کے اندر ایمان ہو تو نیک عمل قبول ہوتا ہے، اگر ایمان نہ ہو تو نیک عمل قبول نہیں ہوتا۔ تو ابو لہب کا کفر پہ مرنا یقینی ہے، قرآن کریم میں ہے تبت یدا ابی لہب وتب، تو جس شخص کا کفر پہ مرنا یقینی ہے، اگر یہ اس کا باندی کو آزاد کرنا نیک عمل ہو بھی تو نیک عمل پر کافر کو کوئی اجر نہیں ملتا۔ اس لیے یہ دلیل بالکل بے بنیاد ہے اور اس کی بنیاد پر اگلے معاملات چلانا ٹھیک نہیں ہے۔ اس پر میں سوال کرنے لگا ہوں کہ اگر یہ بات مان لی جائے کہ ابو لہب کو جہنم میں اس باندی کو دنیا میں آزاد کرنے کی وجہ سے پانی نہیں ملے گا کیونکہ کافر تھا، اور کافر کو نیک عمل پر اجر نہیں ملتا، تو اس پر سوال یہ ہوگا حضرت ابو طالب، ان کے بارے میں صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، تمام اہل جہنم سے ان کو ہلکا عذاب ہوگا، آگ کی جوتی پہنا دی جائے گی جس کی وجہ سے ان کا سر اور دماغ ہنڈیا کی طرح یہ ابلنا شروع ہوگا۔ تو اگر نیک عمل کی وجہ سے کافر کو جہنم میں کوئی اجر نہیں ملتا تو پھر حضرت ابو طالب کا سب سے آسان عذاب، یہ عذاب ہلکا کیوں ہوگا؟ اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا فائدہ ہوتا ہے نیک عمل کا۔ اس کے محدثین نے کئی جواب دیے۔ ایک جواب یہ ہے کہ نیک عمل کی وجہ سے کوئی مزید نعمت ملنا الگ ہے، اور کافر ہو اور اعمال اچھے ہوں، اور ایک کافر ہو اور اعمال برے ہوں، کافر اور برا کافر، زانی، شرابی، سود خور، ایسا کافر اس کا عذاب زیادہ ہوگا، اور ایسا کافر جس کے نامہ اعمال میں یہ گناہ نہیں ہے جہنم میں تو ہمیشہ رہے گا، لیکن مزید گناہ نہ ہونے کی وجہ سے اس کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی۔ تو نیک عمل کی وجہ سے کوئی راحت ملنا الگ بات ہے، اور گناہ کم ہونے کی وجہ سے عذاب کا کم ہونا یہ الگ بات ہے، اس لیے اس کو دلیل میں پیش نہیں کیا جا سکتا۔ اور بعض محدثین فرماتے ہیں کہ کافر اگر نیک عمل کرے تو اس کی وجہ سے اس کو کوئی نعمت، راحت یہ تو جہنم میں نہیں ملے گی، لیکن ابو طالب کی یہ خصوصیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص تعلق کی وجہ سے، اور خصوصیات کا باب یہ شریعت میں چلتا ہے کہ عام قانون الگ ہوتا ہے اور کسی ایک خاص بندے کے لیے خصوصی حکم الگ ہوتا ہے۔ اس کی میں کئی مثالیں بھی دیتا ہوں، چلیں آج کی مجلس میں ایک مسئلہ بھی سمجھ لیں، اور ساتھ یہ دو مثالیں بھی آپ کے سامنے، تین آ جائیں گی خصوصیات کی۔ مکہ مکرمہ میں عمرے پر تھا تو ایک نوجوان مجھے ملا، انہوں نے کہا جی ہمارا ایک نوجوان ہے جو پہلے حنفی تھا اور اب یہ غیر مقلد اہل حدیث ہو گیا، اور اس کے غیر مقلد ہونے کی وجہ ہے وہ دلیل کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں نے کہا دلیل کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی دلیل یہ ہے کہ وہ کہتا ہے میں نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ارشاد پڑھا ہے کہ جب آپ کے پاس میرا مسئلہ آئے تو اس مسئلے کو چیک کریں، حدیث کے مطابق ہو تو لے لیں، حدیث کے مخالف ہو تو چھوڑ دیں۔ پھر میں نے ایک مسئلہ دیکھا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو حدیث کے خلاف تھا۔ حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ایک صحابی آئے اور انہوں نے سنت اور نفل نہیں پڑھے بلکہ آ کر بیٹھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا فلان، اے فلاں صحابی، حل رکعتا، تو نے نفل پڑھے ہیں؟ کہا جی نہیں۔ فرمایا قم فرقہ، اٹھو اور پڑھو۔ تو دیکھو خطبہ چل رہا تھا، اسے نفل نہیں پڑھے بیٹھ گیا، اللہ کے نبی نے اسے کہا نفل پڑھو۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مسئلہ فرماتے ہیں کہ جب جمعے کے دن امام خطبہ دے رہا ہو، مسجد میں داخل ہوں تو سنت و نفل کچھ نہ پڑھیں، تو یہ مسئلہ حدیث کے خلاف ہے۔ دو باتیں ہو گئی، نمبر ایک امام ابو حنیفہ نے فرمایا میرا مسئلہ چیک کرو، حدیث کے مطابق ہو لو، حدیث کے مخالف ہو چھوڑ دو۔ نمبر دو، میں نے یہ مسئلہ دیکھا دوران خطبہ سنتیں نہ پڑھنے کا تو یہ حدیث کے خلاف نظر آیا، اس لیے میں نے فقہ کو چھوڑا ہے اور میں اہل حدیث ہو کر ہو گیا ہوں، اور میں نے حنفیت سے جان چھڑا لی ہے۔ میں نے کہا بات اچھی طرح سمجھو، اگر تم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ
رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مسئلہ یہ بات سمجھ لیتے، یہ ارشاد سمجھ لیتے کہ میرا مسئلہ چیک کرو، تو تم کبھی بھی مسئلہ چیک نہ کرتے۔ اس نے کہا جی اس میں کون سی مشکل بات ہے کہ میں سمجھ لیتا تو چیک نہ کرتا۔ میں نے کہا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اور یہ بات میں اکثر آپ کو عرض کیا کرتا ہوں، آپ اس کو پلے باندھ لو۔ اگر آپ کا مخاطب عالم ہو، اس کو دلیل سے قابو کرو، دلیل سے قائل کرو، اور اگر آپ کا مخاطب غیر عالم ہو، اس کو دلیل سے نہیں مثال سے قائل کرو۔ عالم قائل دلیل سے ہوتا ہے اور غیر عالم قائل مثال سے ہوتا ہے، ہر کسی کو قائل کرنے کا ضابطہ الگ ہوتا ہے۔ میں نے کہا میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اگر ایک شخص کے پیٹ میں درد ہو، MBBS ڈاکٹر کے پاس جائے اور اسے یہ بات کہ جی میرے پیٹ میں درد ہے، ڈاکٹر صاحب اس کو ایک گولی دے دیں ٹیبلٹ اور کہ اس کا 200 روپیہ دو، وہ کہ ڈاکٹر صاحب ایک گولی اور 200 روپے کی؟ ڈاکٹر صاحب فرمائیں کہ یہ امپورٹڈ گولی ہے، یہ میڈ ان پاکستان نہیں ہے، یہ میڈ ان امریکہ ہے، میڈ ان جرمن ہے، باہر سے آئی ہے، تم یہ گولی لے لو اور کسی شخص کو چیک کراؤ، اگر ٹھیک ہو تو کھانا، اگر ٹھیک نہ ہو تو گٹر میں پھینک دینا اور مجھ سے 400 روپیہ لینا۔ اس نے گولی کو لیا اور سب سے پہلے چیک کرایا۔ جیسے چیک کرایا تو اس نے کہا یہ تو گولی نہیں زہر ہے، اس کو نہ کھانا، اس نے گٹر میں پھینک دیا۔ شام کو ڈاکٹر صاحب کے پاس آیا اور کہا مجھے 400 روپیہ دو۔ ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کیوں؟ طبیعت زیادہ خراب ہو گئی ہے؟ اس نے کہا جی آپ نے فرمایا تھا چیک کراؤ، میں نے چیک کرایا، چیک کرنے کہا یہ کہ زہر ہے، میں نے گٹر میں پھینک دیا ہے، تو مجھے 400 روپیہ دو۔ آپ نے خود کہا تھا چیک کرا لو، اگر خالص نہ ہو، اچھی گولی نہ ہو تو گٹر میں پھینکو، مجھ سے 400 لو۔ تو ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کہ تو نے کس سے چیک کرایا تھا؟ اس نے کہا جی بشیر موچی کرو۔ کس سے چیک کرایا؟ بولو، نذیر، بشیر، کوئی بھی نام ہو، موچی کرو۔ اور ڈاکٹر نے کہا کوڑے دیا پترا، میں تینوں آکھیا سی نا چیک کرا، یہ مطلب ہے نہیں موچی کو چیک کرا، یہ مطلب ہے MBBS ڈاکٹر کو چیک کرا۔ یہ جو میں نے تجھے کہا تھا اس گولی کو چیک کراؤ، تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا اس کو کسی موچی سے چیک کراؤ، اس کا مطلب یہ تھا کہ MBBS ڈاکٹر سے چیک کرو۔ میں نے کہا یہ جو چیک کرانے والا چیک کرایا ہے، اس نے ڈاکٹر کی بات کو سمجھا نہیں۔ اگر ڈاکٹر کی بات کو سمجھ جاتا تو MBBS سے چیک کراتا، کسی موچی سے چیک نہ کراتا۔ میں نے کسی طرح جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میرا مسئلہ تم تک پہنچے تو اس کو چیک کرو، یہ بیٹا گنڈیری بیچنے والے، جوتھی گانٹھنے والے، پکوڑے فروخت کرنے والے کو نہیں کہا، یہ اس بندے سے کہا ہے کہ جو بندہ امام مالک ہو، امام شافعی ہو، امام احمد ہو، امام بخاری ہو۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے یہ تمہیں نہیں فرمایا، یہ کسی مجتہد اور فقیہ کو فرمایا۔ تو نے سمجھا کہ امام صاحب نے مجھے کہا ہے کہ دن کو پکوڑے بیچو، شاد میری فقہ چیک کرو، تو بات سمجھا نہیں۔ تو یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ امام صاحب رحمہ اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ حضرت امام صاحب رحمہ اللہ نے بات ارشاد فرمائی۔ میں نے کہا اگر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ارشاد سمجھ لیتا تو پھر مسئلہ چیک نہ کرتا۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اگر تو مسئلہ سمجھ لیتا تو فقہ حنفی کو کبھی بھی نہیں چھوڑتا۔ مجھے اس نے کہا جی وہ کیسے؟ میں نے کہا دو مسئلے میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ تیسرا مسئلہ آپ کو خود سمجھ آئے گا۔ مجھ سے آپ دو مسئلے پوچھتے ہیں، میں نے کہا ہم آپ سے وہ مسئلے پوچھیں گے جو آپ کو آتے ہیں، وہ نہیں پوچھیں گے جو آپ کو نہیں آتے۔ اب ایک مسئلہ سمجھو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، صحابی عرض کیا یا رسول اللہ میں نے روزہ رکھا ہوا تھا اور روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے پاس چلا گیا ہوں، روزہ توڑ دیا، میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا غلام آزاد کرو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اپنی گردن کے علاوہ کسی کا مالک نہیں ہوں، میرے پاس غلام ہی نہیں، کیسے آزاد کروں؟ فرمایا 2 ماہ مسلسل روزے رکھو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس میں نہیں ہے۔ فرمایا 60 مساکین کو کھانا کھلاؤ۔ انہوں نے کہا جی ہمارے گھر میں چولہا مشکل سے جلتا ہے، 60 کو کیسے کھانا کھلاؤں گا؟ اب یہ گفتگو چل رہی ہے، ایک صحابی آئے، ان کے پاس کھجوروں کا ٹوکرا ہے، کہا یا رسول اللہ یہ مساکین مدینہ کے لیے صدقہ ہے۔ آپ نے فرمایا اس کھجوروں کو لے جاؤ اور تم مساکین مدینہ میں تقسیم کر دو، تمہارا یہ کفارہ ہے۔ اس نے کہا حضور مجھ سے بڑا مسکین کوئی نہیں ہے۔ فرمایا چلو تو یہ کھجوریں تم خود کھا لو، یہی کفارہ ہے۔ میں نے کہا اب مجھے بتاؤ اگر کوئی ایک چیکر ہو، سمجھ گئے اب چیکر اس سے مراد کیا ہے؟ غیر مقلد اہل حدیث، کوئی چیکر ہو اور وہ روزہ رکھے
اور روزہ رکھ کے بیوی کے پاس چلا جائے اور روزہ توڑ دے۔ مسجد میں امام صاحب سے آ کر کے مولانا صاحب مجھے کھجوریں کھلاؤ۔ مولانا صاحب فرمائے بھی کھجور تو روزہ افطار ہوگا تو مغرب کو دیں گے۔ اس نے کہا نہیں ابھی کھلاؤ۔ مولانا صاحب پوچھے کیوں؟ وہی میں روزہ رکھا تھا پھر بیوی کے پاس چلا گیا روزہ توڑ کر آیا۔ مولانا صاحب فرمائیں گے جوتا لاؤ۔ اس نے کہا لو اللہ کے نبی کھجوریں کھلاتے تھے آپ جوتے مارتے ہو۔ میں نے کہا اب یہ بتاؤ اس کی یہ بات کہنا ٹھیک ہے؟ مجھے کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں کھلائی ہیں تو یہ کیوں اس کو کھجور کیوں نہ کھلائیں؟ شاباش دینی چاہیے نا، سنت کے مطابق عمل کیا۔ اس نے کہا جی نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ اب یہ مسئلہ سمجھو، قانون یہ ہے کہ جب کوئی شخص روزہ توڑ دے غلام آزاد کرے، نہیں آزاد کر سکتا تو 2 ماہ مسلسل روزے رکھے، نہیں رکھ سکتا تو 60 مساکین کو کھانا کھلائے، یہ قانون ہے۔ اور یہ اس صحابی کو جو فرمایا کھجور کھا لے کفارہ ہے، یہ قانون نہیں ہے، یہ ان کی خصوصیت ہے۔ عام قانون الگ ہے اور خصوصیت الگ ہے، خصوصیات سے قانون نہیں بنا کرتے۔ میں نے کہا دوسرا مسئلہ بتاؤ۔ مدینہ منورہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک یہودی سے ہلکی سی بات چل رہی ہے، تکرار ہو رہا ہے۔ اس یہودی نے کہا میں نے آپ کو گھوڑا نہیں فروخت کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے گھوڑا فروخت کیا ہے۔ اتنی دیر میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے، حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ آگے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا اس نے گھوڑا بیچا ہے، میں نے خریدا ہے، ہماری خرید و فروخت مکمل ہو گئی ہے، پیسے لینے کے لیے گیا ہوں۔ یہ انکار کرتا ہے، کہتا ہے میں نے بیچا ہی نہیں۔ حضرت خزیمہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ نے گھوڑا خریدا ہے، اس نے گھوڑا بیچا ہے۔ فرمایا گواہ کے لیے موجود ہونا ضروری ہے، تو موجود نہیں تھا، تجھے کیسے پتہ چلا میں نے خریدا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ جبرائیل امین آتے ہیں چلے جاتے ہیں، ہم نے کبھی نہیں دیکھا، موجود بھی نہیں ہوتے، ہم پھر بھی مانتے ہیں کہ آپ نے فرمایا تو آئے ہیں، تو آپ کے فرمانے کے اور بغیر موجود ہونے اور بغیر دیکھے جبرائیل امین کا آنا اور واپس جانا مان سکتے ہیں، تو کیا گھوڑے کا خریدنا اور بیچنا نہیں مان سکتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے من شاہد لہ خزیمۃ فہو حسبہ، اگر ایک کیس ہو اس میں مدعی کے پاس 2 گواہ ہوں تو جج فیصلہ اس کے حق میں کرتا ہے، لیکن اگر کسی کیس میں مدعی کے پاس 1 گواہ خزیمہ ہو تو یہ خزیمہ 1-2 کی جگہ پر ہے۔ میں نے کہا بتاؤ اگر عدالت میں کیس لگے اور مدعی ایک گواہ پیش کرے اور گواہ خیر سے چیک کرو، وہ گواہی دے دے تو جج صاحب پوچھے دوسرا گواہ لو، وہ کہتا ہے جج صاحب میں 1-2 کی جگہ پہ کافی ہوں۔ جج صاحب پوچھے وجہ، وہ کہ جی وجہ یہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑا خریدا ہے اور یہودی نے بیچا ہے۔ جج نے کہا پھر کیا ہوا؟ اس نے حضرت خزیمہ نے گواہی دی تو اللہ کے نبی نے فرمایا 2 کی جگہ پہ کافی ہے، میں گواہی دوں تو 2 کی جگہ پہ کافی کیوں نہیں ہوں؟ میں نے کہا یہ بات ٹھیک ہے؟ مجھے کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا جب حدیث میں ہے تو ٹھیک کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جی وجہ قانون یہ ہے مدعی کے حق میں فیصلہ تب ہوگا جب گواہ 2 ہوں، اور یہ قانون سے ہٹ کر حضرت خزیمہ کی خصوصیت ہے کہ 1 گواہ ہیں اور 2 کی جگہ پر ہے۔ میں نے کہا بالکل اسی طرح قانون یہ ہے کہ مجمع الزوائد میں روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب امام خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھ جائے خطبہ کے لیے، اس وقت فلا صلاۃ ولا کلام، آپ باتیں بھی نہ کیا کرو اور کوئی نماز نہ پڑھو، یہ قانون ہے۔ اسی وجہ سے صحابی آئے اور آ کر بیٹھ گئے، ان کو پتہ تھا کہ میں نے نہیں پڑھنی، تو اللہ کے نبی نے ان کو فرمایا کہ تم کھڑے ہو کر پڑھ لو۔ قانون یہ ہے کہ نہیں پڑھنی، اور ان صحابی کی خصوصیات ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم پڑھ لو، تو قانون الگ ہوتا ہے، خصوصیت الگ ہوتی ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قانون شریعت بھی سمجھتے ہیں، خصوصیات شریعت بھی سمجھتے ہیں۔ تمہارے پاس کبھی قانون نہیں سمجھتے، کبھی خصوصیت نہیں سمجھتے۔ اس نے کہا جی مجھے مسئلہ سمجھ آ گیا ہے، اور بحمد اللہ تعالیٰ اس مسئلہ سمجھنے کے بعد وہ واپس آ گیا۔ اب بھی کہتا ہوں یہ میری بات اچھی طرح سن لو، قرآن کریم میں ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ یہ بات بہت اچھی طرح سمجھنا، جو شخص اجماع کا منکر ہو اللہ اس کو 2 سزائیں دیتے ہیں۔ پہلی سزا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، اسے دنیا میں ہدایت نہیں دیتے،
اور دوسری سزا ونصلہ جہنم، اسے جنت نہیں دیتے، جہنم میں بھیجتے ہیں۔ منکرین اجماع کی دو سزائیں، دنیا میں ہدایت نہیں ملتی اور حشر میں اس کو جنت نہیں ملتی۔ یہ قانون اللہ نے قرآن کریم میں بیان کیا۔ اس پر سوال کیا ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو اجماع کے منکر ہیں اور ان کو ہدایت ملتی ہے اور توبہ کر کے ہدایت پر آ جاتے ہیں؟ تو اگر قرآن کی بات مان لی جائے کہ منکر اجماع کی سزا یہ اس کو ہدایت نہیں ملتی، ہم نے کتنے لوگوں کو دیکھا ان کو ہدایت ملتی ہے، تو کیا پھر یہ قرآن کریم کے خلاف ہوگا؟ منکر اجماع کو ہدایت نہ ملنا یہ قرآن کریم میں ہے، اور منکر اجماع کو ہدایت مل جانا یہ قرآن کے خلاف نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ منکر اجماع دو قسم کا ہے، ایک اجماع کا منکر ہے دلیل کی بنیاد پر، اور ایک اجماعی مسئلے کا منکر ہے ضد کی بنیاد پر۔ جو منکر اجماع ضد کی بنیاد پر ہے ایسے شخص کو ہدایت نہیں ملتی، اور جب منکر اجماع دلیل کی بنیاد پر ہے، جب اس کو دلیل مل جائے، دلیل ٹوٹ گئی اور دوسری دلیل آ گئی، اب اس کو ہدایت مل جائے گی۔ تو یہ جو قرآن کریم میں ہے کہ منکر اجماع کو ہدایت نہیں ملتی، یہ کون سا منکر ہے؟ یہ دلیل والا نہیں ہے بلکہ یہ ضد والا ہے۔ اور جو منکر اجماع ضد کی وجہ سے اس کو ہدایت کیوں نہیں ملتی، اس کی دلیل بہترین وہ ہے جو صحیح بخاری میں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عادی لی ولی فقد آذنت بالحرب، جو شخص میرے ولی کے ساتھ عداوت رکھتا ہے، میرے نیک بندے کے ساتھ عداوت رکھتا ہے، تو میری طرف سے اس کو اعلان جنگ ہے۔ اور اللہ کے ولی سے جب آدمی عداوت رکھے گا، اسی عداوت کا نام دلیل نہیں ہے، اس عداوت کا نام ضد ہے۔ دلیل کی بنیاد پہ بڑے سے اختلاف کرنا اس کو عداوت نہیں کہتے، ضد کی بنیاد پہ اختلاف کرنے اس کو عداوت کہتے ہیں۔ ایک ولی سے اگر عداوت و ضد کی بنیاد پہ اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے، اور خدا کی طرف جب اعلان جنگ ہو تو اللہ اپنے مخالف کی کوٹھیاں ختم نہیں کرتے، دولت تباہ نہیں کرتے۔ یہ دنیا کا ضابطہ ہے کہ جب دو فوجیں آمنے سامنے ہوتی ہیں، ایک فوج دوسرے کی سب سے اہم چیز تباہ کرتی ہے، تو جب اللہ اعلان جنگ فرماتے ہیں، اللہ اپنے مخالف کی سب سے قیمتی چیز تباہ کرتے ہیں، اور اللہ کے خزانے میں سب سے قیمتی چیز ایمان ہے، تو ولی سے عداوت رکھنے والے کا ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ ایک ولی سے عداوت ہو، ایمان سلب ہوتا ہے، اور جس مسئلے پر سارے اولیاء جمع ہو جائیں، ضد کی بنیاد پر اس کا رد کر دیں، اس کو ہدایت بتاؤ کیسے مل سکتی ہے؟ میں نے اس لیے کہا اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھ لو۔ اور ولی سے عداوت کی بنیاد پہ اعلان جنگ اور ایمان کا ختم ہونا، غیر مقلدین کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، مولانا ابو بکر غزنوی، یہ غزنوی خاندان کے بہت بڑے ان کے لوگ تھے۔ آپ پڑھیں گے تو آپ حیران ہوں گے، مولانا عبدالجبار غزنوی، مولانا ابو بکر غزنوی، مولانا داؤد غزنوی، ان کے بہت سارے علماء گزرے ہیں، غیر مقلد تھے۔ ان کے بہت بڑے عالم مولانا غزنوی سبق پڑھا رہے تھے، دوران سبق حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا نام آیا۔ ایک طالب علم نے کہا ابو حنیفہ کو کیا آتا ہے؟ 17 حدیثیں آتی تھی۔ حضرت مولانا غزنوی فرمانے کہ اٹھ جاؤ، چلا گیا اور طلباء سے فرمایا کہ یہ کفر پہ مرے گا۔ چند دن بعد وہ طالب علم مرزائی ہو گیا، غیر مقلد عالم فرما رہے کہہ رہے یہ کفر پہ مرے گا، وہ مرزائی ہو گیا۔ تو طالب علم نے پوچھا استاد جی وہ تو مرزائی ہو گیا، لیکن آپ کو کیسے پتہ چلا کفر پہ مرے گا؟ فرمایا اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ جو میرے ولی سے عداوت رکھتا ہے، اللہ کا اعلان جنگ ہے، جب اللہ اعلان جنگ فرمائے پھر ایمان ختم کرتے ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ولایت میں کیا شک ہے؟ اس نے ابو حنیفہ سے عداوت کی ہے، اس لیے اس کا ایمان ختم ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ کے گھر پیدا ہوئے، آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، کچھ سال بعد دادا کا انتقال ہو گیا، ابو طالب کی پرورش میں تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ایک بات تو یہ سمجھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے آپ کا والد کا سایہ سر سے کیوں اٹھایا گیا؟ آپ کی پیدائش کے کچھ سالوں بعد آپ کی والدہ کا سایہ کیوں اٹھا لیا؟ کچھ سالوں بعد آپ کے دادا کا سایہ کیوں اٹھا لیا؟ یہ تین جو کسی انسان کے لیے سایہ ہوتے ہیں، صاحبان، اللہ نے کیوں اٹھائے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے عالم کے لیے ہدایت کا کام کرنا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ایک مثالی شخص بن کے دنیا میں ابھرنا تھا۔ اگر حضور کے والد ہوتے تو لوگ یہ کہہ سکتے تھے یہ محمد اتنے اچھے اس لیے ہیں کہ ان کے باپ نے تربیت کی ہے،
یہ اتنے اچھے اس لیے ہیں ان کی والدہ نے تربیت کی ہے، آپ کردار میں اعلیٰ اس لیے کہ آپ کے دادا نے تربیت کی ہے۔ اللہ پاک نے پیدائش سے پہلے والد کا سایہ اٹھایا، دادا کا سایہ اٹھایا، اور بچپن میں والدہ کا سایہ اٹھا کے بتا دیا کہ میرے محمد کی تربیت دنیا میں کسی نے کی، میں خدا نے براہ راست کی ہے، یہ میرا براہ راست تربیت یافتہ ہے، اس کی تربیت میں نے براہ راست کی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت براہ راست اللہ رب العزت نے فرمائی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ آمنہ کا پیدا ہوئے، یہ باتیں جو آپ نے سنی ہیں، بنو سعد قبیلہ تھا طائف میں، یہ لوگ ایسے تھے کہ ان کی عورتیں بچوں کی تربیت اور بلاغت میں بڑی معروف تھی، کلام بڑا ان کا وزنی ہوتا تھا، اور عربوں کا مزاج یہ تھا وہ اپنی اولاد کی زبان کے بارے میں بہت غیور اور حساس تھے، ان کی بڑی خواہش ہوتی تھی کہ ہمارے بچوں کی زبان خالص عربی ہو، اس میں ملاوٹ نہ ہو۔ یہ ہم ہیں جو جن کے اوپر گند سوار ہوا ہے، ہم پیدائش کے فوراً بعد اپنے بچوں کو اپنی مادری خالص زبان سکھانے کے لیے تیار نہیں ہے، خالص اپنی قومی زبان سکھانے کے لیے تیار نہیں ہے، خالص اپنی دینی زبان سکھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں بارہا ہی گزارش کر چکا ہوں، اور اس بات کو پلے باندھو، ہمیں چاہیے اپنی اولاد کو سب سے پہلے اپنی دینی زبان سکھائیں، پھر اسی اپنی اولاد کو ہم اپنی قومی زبان سکھائیں، اور اپنی اس اولاد کو اپنی ضرورت کے تحت بین الاقوامی زبان سکھائیں۔ ہماری دینی زبان عربی ہے، ہماری قومی اور ملکی زبان اردو ہے، اور ہماری ضرورت کی بین الاقوامی زبان انگلش ہے، اس لیے سب سے پہلے اپنی اولاد کو الف با تا سا دینی زبان سکھائیں، اس کے بعد الف بے تے سے ان کو اپنی ملکی زبان سکھائیں، اور اس کے بعد اے بی سی انٹرنیشنل انگریزی زبان سکھائیں۔ ہم تینوں زبانوں کے قائل ہیں، لیکن ترتیب کے ساتھ قائل ہیں، بلا ترتیب کے قائل نہیں ہیں۔ ہمارے لوگ اس کو فخر سمجھتے ہیں، ہمارا بچہ اس کو اردو آتا ہی نہیں، یہ فخر تھوڑا ہے۔ پنجابی کے گھر میں پیدا ہے، اس کو پنجابی نہیں آتی، کون سا فخر ہے؟ پختون کے گھر میں پیدا ہے، پشتو نہیں آتی۔ سندھی کے گھر میں پیدا ہے، اس کو سندھی نہیں آتی۔ بلوچی گھر میں پیدا ہے، اس کو بلوچی نہیں آتی، یہ کون سا فخر ہے؟ یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ عرب اپنی زبان میں بہت حساس تھے، اس لیے اپنے چھوٹے بچوں کو دیہاتوں میں بھجواتے تھے تاکہ وہاں کی عورتیں خالص خوراک کھاتی ہیں، ان کا دودھ بھی خالص ہوگا، ہمارا بچہ طاقت والا ہوگا۔ اور ان بچوں کو دیہات میں بھیجو، وہاں خالص زبان عربی بولی جاتی ہے، ہمارے بچوں کی پیور اور خالص عربی زبان ہو۔ اسی کے تحت بنو سعد سے عورتیں آتی، مکہ مکرمہ میں آئی، ہر عورت جو دائی آئی اپنی پسند کا بچہ لے کر چلے گی۔ حضرت آمنہ کے گھر میں یتیم بچہ ہے، اس کو لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ حضرت سعدیہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کا قبیلہ بنو سعد تھا، ورنہ نام ان کا حلیمہ تھا، دائی بھی حلیمہ اور جس کو لے کر جانا ہے وہ بھی حلیم، تو حلیم کے لیے حلیمہ ہی چاہیے تھی، کسی اور دائی کا انتخاب مناسب ہی نہیں تھا، تو حضرت حلیمہ کے حصے میں حلیم آیا۔ حضرت حلیمہ گئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم چھوٹے بچے تھے، اٹھا کے اپنے پاس رکھ لیا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میری چھاتی میں اتنا دودھ نہیں آتا تھا فقر کی وجہ سے کہ میرا بیٹا عبداللہ بن حارث بھی اس کو دل بھر کے اور سراب ہو کر جی بھر کے پیے۔ جب حضور میری چھاتی کے ساتھ لگے اتنا دودھ اترا کہ میرے بیٹے کا بھی معدہ فل ہوتا، اللہ کے نبی بھی جی بھر کے دودھ کو پیا کرتے۔ میرے ہاں اونٹنی اتنی کمزور تھی، اس کا دودھ اتنا نہیں آتا تھا کہ ہم گھر والے بھی پی لیتے، لیکن جب حضور تشریف لائے سوار بدلا ہے، ان کی برکت سے ہماری اونٹنی میں اتنا دودھ اترا کہ ہم جی بھر کے اور سراب ہو کر ہم گھر والے دودھ کو پیا کرتے تھے۔ ہمارے یہاں قحط کی وجہ سے فصلیں سے ہی نہیں اگتی تھی، حضور کا آنا تھا تو ہمارے خزاں بہاروں میں بدل گیا، قحط سالی کا دور ختم ہو گیا۔ حضور کے بچپن میں ایسے معاملات آئے کہ احساس ہونے لگا کہ یہ شخص بڑا ہو کے کچھ نہ کچھ ضرور بنے گا۔ اب یہاں جو بات سمجھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات کے بعد کائنات کی سب سے بڑی ذات ہے۔ یتیم پیدا ہوئے، غریب پیدا ہوئے، دولت کے بظاہر اسباب کوئی نہیں ہے، یہ اللہ کا ایک نظام ہے کہ اللہ رب العزت بسا اوقات یاد رکھنا، اسے ایک بات سمجھنا۔ میں یہ بات اس لیے سمجھانے لگوں، دنیا میں اور اپنے ملک میں آپ تلاش کر کے دیکھیں، قرآن کریم کی الفاظ لاکھوں کی تعداد میں ہیں، لیکن ان میں سب سے زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہے جو غریب ہے۔ مالدار قرآن کے حافظ ہیں، لیکن سب سے زیادہ حفاظ قرآن وہ ہیں جو کہ غریب ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ رب العزت بہت بڑی نعمت غریب کو دیتا ہے، وہ اس کی قدر کرتا ہے،
مالدار کو دے تو اس کی قدر نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ بس اوقات قیمتی چیز کو غربت کے پردے میں ڈھانپ دیتے ہیں، وہ چیز بہت قیمتی ہوتی ہے، غریب کو ملتی ہے وہ قدر کرتا ہے، مالدار کو ملتی ہے قدر نہیں کرتا۔ دنیا میں بہت لوگ ہیں جو مالدار ہیں، ان کے گھر عالم جائے تو خوش ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم 95% دنیا میں غریب وہ ہیں کہ جن کے گھر عالم جائے تو وہ خوش ہوتا ہے۔ مالداروں میں 5% خوش ہوں گے اور غریبوں میں 95% خوش ہوں گے۔ اور آپ انبیاء علیہ السلام کی تاریخ پڑھیں، پیغمبر کے سب سے پہلے ابتدائی ساتھی عموماً وہ ہوتے ہیں جو غریب اور مسکین ہوتے ہیں عموماً، لیکن جب نبی کی دعوت دنیا میں پھیلتی ہے، ظاہری عزت کے نقشے بدل جاتے ہیں، تو پھر بڑے بڑے لوگ بھی حلقہ بگوش اسلام ہوتے ہیں، عموماً یہی ہے۔ اور جب کوئی عالم کسی علاقے میں کام کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کے ساتھ ملنے والے محلے کے علاقے کے غریب لوگ ہوتے ہیں، جب اس پہ بہاریں آتی ہیں تو پھر مالدار بھی ساتھ چلتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت بس اوقات قیمتی چیز پر غربت کا پردہ دے کر اور اس کی قیمتی ہونے کو اللہ تعالیٰ محفوظ فرما لیتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا دنیا میں نظام ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم غریبوں کو دیا ہے، اور نبوت اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کے گھر ان کے بیٹے کے پاس بھیجی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں صرف یہ بتا رہا تھا کہ اللہ کے نبی کا یہ بچپن ہے محمد بن عبداللہ کا۔ جب حضور دنیا میں آئے تو دنیا کے نقشے بہت عجیب تھے، میں وہ نہیں کھینچ رہا، میں چونکہ خطابت نہیں سکھا رہا، میں آپ کے سامنے کوئی تقریر نہیں کر رہا، میں بنیادی بات عرض کر رہا ہوں، اس کو اچھی طرح سمجھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں جن 2 وصفوں میں حضور کی سب سے زیادہ شہرت تھی، وہ اللہ کے نبی کے 2 وصف تھے۔ نمبر 1 الصادق، نمبر 2 الامین۔ اللہ کے نبی سچے تھے اور اللہ کے نبی امانت دار تھے۔ یہ امانت اور صداقت، یہ بچپن میں حضور کے اوصاف ایسے تھے جو دنیا ان کو جانتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معروف تھے ان 2 اوصاف میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بچپن ہے وہ کس ماحول میں ہے؟ پورا جاہلیت کا جو دور تھا یہ عروج پہ تھا، جاہلیت کا دور عروج پہ تھا، لڑائیاں عروج پر ہیں، شرک عروج پر ہے، فحاشی عروج پر ہے، سود عروج پر ہے، بے حیائی عروج پر ہے، خانہ جنگیاں عروج پر ہے۔ ایسے ماحول میں اللہ کے نبی آئے، ذرا بات سمجھنا، ایسے ماحول میں آئے، ماں کا سایہ بھی نہیں، باپ کا سایہ بھی نہیں، دادا کا سایہ بھی نہیں۔ اس ماحول میں کوئی ایک واقعہ ثابت نہیں کیا جا سکتا اللہ کے نبی ماحول سے متاثر ہو گئے ہوں۔ اللہ کے نبی نے مخالف ماحول میں اپنا بچپن گزارا ہے۔ اللہ کے نبی کا مخالف ماحول میں بچپن گزارنا اور صحیح راستے پر چلنا اس بات کی دلیل ہے، اگر بندہ کچھ کرنا چاہے تو مخالف ماحول میں بھی اچھی تربیت ہو سکتی ہے، مخالف ماحول میں بھی فضائیں بن سکتی ہیں۔ یہ ہم کہتے ہیں نا ہمارا ماحول مخالف ہے، ماحول موافق نہیں ہے، لوگ ہماری بات نہیں سنتے، یہ تو طرز نبوت ہی ایسے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن دیکھے کن حالات میں گزرا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو بچپن مخالف ماحول میں تھا، اس ماحول میں اللہ کے نبی نے تربیت پائی ہے۔ کیوں؟ جب اعلان نبوت ہونا تھا تو پورا عالم مخالف ہونا تھا، اس کی تربیت خدا نے 40 سال کے عرصے میں ایسے ماحول میں کرے جو مخالف ماحول ہے، تو پیغمبر کو مخالف ماحول میں چلنے کا بچپن سے سلیقہ آیا ہے۔ اس لیے اعلان نبوت کے بعد حضور کو دقت ہوئی ہے، لیکن مزاج بن چکا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مخالف ماحول کے اندر بھی اپنا دین کا کام مسلسل فرماتے رہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا ماحول ٹھیک نہیں ہے، ماحول مخالف ہے، ماحول موافق ہے، ایسی بات اس کو چھوڑیں، اللہ ہم سب کو موافق ماحول عطا فرما دے۔ لیکن مخالف ماحول بھی ہو، اپنی بات کہنے سے باز نہیں آنا، حق بات کہتے رہیں، ایک وقت آئے گا اللہ کریم ماحول انشاءاللہ موافق فرما دے گا، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا اللہ ماحول ہمارے موافق فرما دے گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں آپ کی پیدائش ہے، اس حالت میں آپ کا بچپن ہے، اس حالت میں آپ کی جوانی ہے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر کے بعد جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ نے سب سے پہلے جو جملے ارشاد فرمائے وہ کیا تھا؟ فرمایا اپنی قوم سے اللہ کے نبی نے سوال کیا، لبثت فیکم عمرا، میں نے تمہارے اندر 40 سال کا عرصہ گزارا ہے، هل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، تم نے مجھے کیسا پایا ہے، تم نے مجھے کیسے پایا ہے؟ کہا جربناک غیر مرہ، ہم نے بار بار آزمایا ہے، ما وجدنا فیک الا صدقا، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا پایا ہے۔ فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم میری بات مان لو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو میں یہاں یہ بات سمجھایا کرتا ہوں، لبستو یہ تو ضمیر ذات کے لیے ہے، قولو یہ قولن، قولن قال یقول قولن یہ بات کے لیے ہے،
لبستو کہہ کر پیغمبر نے پہلے ذات پیش کی ہے، اور قولو کہہ کر پیغمبر نے اپنی بات پیش کی ہے۔ نبی کی پہلے ذات ہوتی ہے اور پھر بات ہوتی ہے۔ جس طرح نبی کی بات پر ایمان لانا فرض ہے، اسی طرح پیغمبر کی ذات پر بھی ایمان لانا فرض ہے۔ نبی اور مولوی میں کئی فرق ہیں، ایک یہ فرق ہے جب مرزا غلام احمد قادیانی نے اعلان نبوت کیا تو علماء حق نے کہا یہ زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، انگریز کا ٹوٹ ہے، خلوت میں نامحرم عورتوں سے ٹانگیں دباتا ہے، اس کے یہ جرم ہے۔ تو کالج سے تعلق رکھنے والے طبقے نے کہا جن کے پاس دین کا علم نہیں البتہ دین کا درد ہے، تو انہوں نے کہا کہ علماء کو مرزا غلام احمد قادیانی کی ذاتیات پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، مسئلے پر بات کرنی چاہیے۔ کسی کی بندے کی ذاتیات پر اٹیک کرنا یہ نامناسب ہے۔ حضرت مولانا محمد علی جلندری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا۔ مولانا جلندری فرماتے تھے مرزا غلام احمد قادیانی وہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، مولوی ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا۔ جو شخص نبی ہونے کا دعویٰ کرے پہلے اس کی ذات کو دیکھتے ہیں پھر اس کی بات کو دیکھتے ہیں۔ جو مولوی ہونے کا دعویٰ کرے اس کی ذات نہیں دیکھتے، اس کی صرف بات دیکھتے ہیں کہ مسئلہ کیسا ہے۔ چونکہ مرزے نے کہا میں نبی ہوں لہذا پہلے اس کی ذات کو دیکھیں گے پھر اس کی بات کو دیکھیں گے۔ اگر یہ کہتا مولوی ہے ہم اس کی ذات نہ دیکھتے، ہم صرف اس کی بات کو دیکھتے۔ اللہ کے نبی نے جب فرمایا نا میں نبی ہوں، اور میں لبست فیکم عمرا، میں تمہارے اندر اتنا عرصہ رہ چکا ہوں، هل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، حضور نے پہلے اپنی ذات کو پیش کیا ہے پھر اپنی بات کو پیش کیا ہے۔ نبی کی پہلے ذات ہوتی ہے پھر نبی کی بات ہوتی ہے۔ چونکہ اس نے کہا میں نبی ہوں پہلے اس کی ذات کو دیکھیں گے پھر اس کی بات کو دیکھیں گے، پہلے ذات کو دیکھیں گے اور پھر بات کو دیکھیں گے۔ اور لوگ کہتے ہیں یہ اٹیک اس نبی ہونے کا دعویٰ کیا، وہ کہتا ہے میں مولوی ہوں۔ اچھا اب اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، میں آپ کو پتہ ہے میں بسا اوقات بیان میں کہتا ہوں کہ میرے تعجبات اس کو کوئی بندہ نوٹ کرے تو پوری کتاب بن جائے۔ یہ میرا ایک تعجب ہے، مجھے تعجب اس بات پہ ہوتا ہے ہمارے اکابر لوگوں کو سمجھا رہے تھے کہ جب نبی ہو تو پہلے ذات دیکھتے ہیں اور پھر بات دیکھتے ہیں، اور مولوی ہو تو اس کی بات دیکھتے ہیں، اور ہم کہتے یہی ہیں لیکن ہمارا معاملہ ہوتا ہے پہلے مولوی کی ذات دیکھتے ہیں پھر اس کی بات دیکھتے ہیں۔ حضرت امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ میں نے آپ کئی بار سنایا ہے۔ حضرت ملتان میں تھے، منڈی باولدین سے وفد آیا کہ ہمیں شاہ جی ایک عالم چاہیے، مسجد کا امام اور خطیب۔ شاہ جی نے فرمایا کہ کیسا چاہیے؟ انہوں نے کہا جی نوجوان ہو، خوبصورت ہو، خوش الحان ہو، سخی ہو اور لالچی نہ ہو، خوش اخلاق ہو، شادی شدہ ہو، شریف ہو، خاندانی آدمی ہو۔ شاہ جی نے پوچھا کہ مولوی چاہیے تھا یا نبی چاہیے تھا؟ شاہ جی نے پوچھا مولوی چاہیے کہ نبی چاہیے؟ کہا جی مولوی۔ فرمایا یہ صفتیں تو نبی کی ہیں جو مجھ سے آپ مانگ رہے ہیں، میں جیل کاٹ رہا ہوں، مار کھا رہا ہوں، لا نبی یا بعدی، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور تم کہتے ہو میں نبی چاہیے، میں نبی تمہیں کہاں سے لا کر دوں؟ مولوی خوبصورت بھی ہو سکتا ہے، کالا بھی ہو سکتا ہے، خوش الحان بھی ہو سکتا ہے اور مجھ جیسا بھی ہو سکتا ہے، مولوی بڑے خاندان کا بھی ہو سکتا ہے چھوٹے خاندان کا بھی، لیکن نبی ایسا نہیں ہوتا۔ مولوی خوش الحان بھی ہوگا، کری آواز والا بھی ہوگا، خوبصورت بھی ہوگا، بدصورت بھی ہوگا، بڑے خاندان کا بھی ہوگا، چھوٹے کا بھی ہوگا، غریب کا بھی ہوگا، امیر کا بیٹا بھی ہوگا، کوئی بغیر تنخواہ کے کرے گا، کوئی تنخواہ لے کر کرے گا۔ مولوی تو کسی قسم کا بھی ہو سکتا ہے لیکن نبی ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو شاہ جی نے فرمایا کہ میں مار کھا رہا ہوں کہ نبی نہیں آئے گا اور تم میرے پاس ہے شاہ جی ہمیں نبی چاہیے۔ میں خیر عرض کر رہا تھا جو بات میں نے سنانی ہے، اب یہاں ایک جملہ سمجھ لو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، محمد بن عبداللہ، جب آپ کی جسمانی ولادت آپ پیدا ہوئے تو آپ کے پیدا ہونے پر سب سے پہلے لونڈی کس نے آزاد کی؟ اور جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلا پتھر کس نے مارا؟ اسی ابو لہب نے۔ وہ ابو لہب جو حضور کی پیدائش پہ سب سے پہلے خوش ہو رہا ہے، جب محمد رسول اللہ کا اعلان ہوا تو سب سے پہلے پھر گالی کس نے دی ہے؟ تبا لک یا محمد الہذا جماعتنا۔ تو ابو لہب کو محمد بن عبداللہ پر اعتراض نہیں تھا، اس کو اعتراض محمد الرسول اللہ پر تھا۔ اور جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو لا الہ الا اللہ محمد بن عبداللہ نہیں پڑھتے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے۔
تو جو شخص حضور کی آمد پہ سب سے زیادہ خوش ہے وہی حضور کے اعلان نبوت پر سب سے زیادہ ناراض ہے۔ معلوم ہوا اصل پیغمبر کی آمد پہ دیکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد کیا ہے، بعثت نبوت کیا ہے۔ بعثت نبوت کیا ہے؟ پیغمبر کے آنے پر خوش ہیں، بڑے لوگ بھی خوش ہیں، مہمان کے آنے پر بچے بھی خوش ہیں۔ مہمان اور بچوں کی خوشی میں فرق ہوتا ہے۔ آپ کے گھر مہمان آئے، بچے بہت خوش ہیں، کیوں؟ مہمان آیا چاول پکیں گے، مہمان آیا مرغا پکے گا، مہمان آیا کباب بنیں گے، مہمان آیا تو مال ہوگا گھر میں، اور بڑے خوش ہیں بھی ہمارے گھر میں صاحب عزت آدمی آئے ہیں، ہمیں کوئی ہدایت دیں گے، کوئی نصیحت کریں گے، بڑے اس پر خوش ہیں۔ تو خوش بڑے بھی ہیں، خوش بچے بھی ہیں۔ آپ نے فیصلہ کرنا ہے ہم نے خوشی بچوں والی بنانی ہے یا بڑوں والی بنانی ہے۔ بڑوں والی ہے تو پھر دیکھیں حضور کیوں تشریف لائیں، اگر بچے والی ہے تو پھر آپ جنیاں شروع کر دیں، دیگوں کی تیاری شروع کر دیں، بس پلاؤ کھائیں اور نماز نہ پڑھیں اور ہضم کر کے سو جائیں۔ بچوں والی خوشی مت بنائیں، بڑوں والی خوشی بنائیں۔ آپ کے ہاں دیکھیں جلسے ہوتے ہیں تو جلسے پر بچے بھی خوش ہیں، بڑے بھی خوش ہیں۔ بڑے خوش ہیں فلاں حضرت صاحب آئے ہیں دعا کرائیں گے، فلاں مولانا صاحب آئے ہیں بیان سنیں گے، فلاں حضرت صاحب آئے ہیں کو مسئلہ پوچھیں گے، اور بچے خوش ہیں کیوں؟ آج ہماری مسجد میں لائٹیں ہوں گی، آج ہماری مسجد میں ٹینٹ ہوں گے، آج ہماری مسجد میں دیگیں ہوں گی، آج ہماری مسجد میں کھانا ہوگا، مہمان آئے گا تو پھول سٹائیں گے۔ اب دیکھو بچے بھی خوش ہیں، بڑے بھی خوش ہیں۔ تو اچھا اب میرا تعجب ذرا سنیں، میرا تعجب کیا ہے کہ جو لوگ بچوں والی خوشی مناتے ہیں ہم لوگ کہتے ہیں بڑے بھائی۔ بھائی جی آپ کو تو سمجھ آ گئی نا؟ سمجھ آ گئی؟ کیونکہ سب ذرا تسی آخنا ویسے تو میں کہہ رہا سمجھ آئی نا۔ یعنی جو خوشیاں بچوں والی مناتے ہیں ہم انہیں کیا کہتے ہیں؟ ان کو تو چھوٹے بھائی کہنا چاہیے۔ میرا تعجب سمجھ آیا؟ جو بچوں والی خوشیاں مناتے ہیں ہم انہیں بڑا بھائی کہتے ہیں، اور جو بڑوں والی خوشیاں مناتے ہیں وہ چھوٹے بن کے بیٹھے ہیں۔ بھائی جب بڑا بھائی، توجہ رکھنا، آپ بڑے ہیں، جب بڑا بھائی خود کو بڑا نہ سمجھے تو تمہیں بڑا سمجھے گا کون؟ بڑا بھائی خود کو گھر میں بڑا نہ سمجھے تو تمہیں بڑا کون سمجھے گا؟ اس ملک میں آپ بڑے ہیں، خود کو بڑا سمجھیں، لوگ آپ کو بڑا سمجھیں گے۔ جب آپ بھی خود کو چھوٹا سمجھ کے ان کو بڑا سمجھیں گے تو وہ تمہیں بڑا کیوں سمجھے گا؟ وہ کہے گا آپ ہمیں بڑا بھائی کہتے ہیں، پھر بڑے بھائی کی مانو، ہمارے پیچھے تم چلو۔ ہم کہتے نہیں، بڑے بھائی کے پیچھے چھوٹے بھائی کو چلنا چاہیے۔ تو جو چھوٹوں والی خوشیاں منائیں وہ چھوٹے، جو بڑوں والی خوشیاں منائیں وہ بڑے۔ تو دیوبند والوں کو اللہ نے بڑا مقام دیا ہے، اپنے بڑے مقام کی قدر کرو، اس مقام کو سنبھالو، اس مقام کو سمجھو جو خدا نے تمہیں نعمت عطا فرمائی ہے، اس نعمت کی قدر کرو۔ نعمت کی نہ قدری کرو گے اللہ اس نعمت کو چھین لے گا۔ میں نے خیر بڑا مختصر سا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ولادت اور بچپن سے لے کر جوانی تک تھوڑا سا آپ کے ساتھ خدمت میں نے حوال بیان کیے ہیں۔ اللہ ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہر لمحے پر سنت کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اسلام والی زندگی عطا فرمائے، اللہ ہمیں ایمان والی موت عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سواه۔